اسکول قائد کیمپس نہم کلاس کا لیکچر نمبر 6 ہے اسلامیت کا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، وہ قادر ہے، وہ خالق ہے۔ اس نے ہر انسان کے لیے رزق پیدا کیا، ہر انسان کی حفاظت کرنے والا ہے، ہر انسان پر توجہ دیتا ہے۔ اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے بے شمار اصول و ضوابط اور قوانین بنا کر قرآن پاک کے اندر محفوظ کر دیے، اور اس کتاب کو اس تمام نوع انسانی کی ہدایت کے لیے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ انسان جب اپنے وجود اور کائنات کی انگنت مظاہر پر غور کرتا ہے تو اسے یہ دریافت کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی کہ کوئی قدرت رکھنے والا، پرورش کرنے والا اور حکمت و دانائی والی ذات ضرور موجود ہے۔ حکمت و دانائی والی ذات یعنی کہ سب علم، سب علوم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے سامنے اس کائنات کو بچھا دیا اور کہا کہ مجھے ڈھونڈو، اس میں ہر جگہ موجود ہوں، لیکن تم لوگ اپنی حکمت اور اپنی دانش مندی سے مجھے ڈھونڈو۔ یعنی کہ وہ خود حکمت و دانائی کی اعلیٰ ذات ہے، اور اس نے اپنے علوم کو اس کائنات میں انسانیت کے لیے پھیلا دیا کہ مجھے تلاش کرو، کہاں کہاں تلاش کرو گے مجھے۔ تو جو ان تمام پر حکمران ہے کون؟ اللہ تعالیٰ، اور انہیں قوت عطا کر رہی ہے۔ کون سی طاقت؟ اللہ تعالیٰ کی طاقت، اور بڑھنے کی صلاحیت بخش رہی ہے۔ وہ یہ کہ وہ قدیر ہے، خالق ہے، رب ہے، حکیم بھی ہے، اور اس قدر وسیع کائنات کو حکمت سے چلا رہا ہے، حکمت سے، دانش مندی سے چلا رہا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ جب ایک کرسی، ایک میز اور ایک مٹی کا پیالہ بھی بغیر کسی بنانے والے کے تیار نہیں ہوتا، یعنی کہ اس کی قدرت بھی اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو دی ہے، اس کی عقل اور دانش مندی بھی اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کے ذہن میں پیدا کی ہے، تو وہ بھی کوئی بنانے والا بناتا ہے۔ تو یہ زمین کی وسعت کا اندازہ کریں، زمین کس قدر بڑی ہے، کس قدر وسیع ہے، کس قدر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ آسمان، اگر آسمان پر نظر دوڑائیں تو آسمان کا کوئی کنارہ ہی نہیں ملتا۔ یہ چاند جو 30 دنوں، 28 دنوں، 29 دنوں کے بعد نظر آ جاتا ہے اور گھوم کر دوبارہ آتا ہے۔ اس زمین اور آسمان کے درمیان یہ سورج جو ہر قسم کی دنیا کی ہر طاقت کی روشنی سے زیادہ روشنی دیتا ہے، یہ ہر جھونپڑی میں اس کی روشنی ہر جھونپڑی میں پہنچتی ہے بلا تعطل، اور ہر محل میں پہنچتی ہے۔ یہ انسان اور اس کے وجود میں بے شمار قوتیں بھی، تو یہ کسی خالق کی قدرت ہے۔ قدرت مین قادر ہے، طاقت ہے، رحمت ہے، اور حکمت سے پیدا کی ہوئی ہے۔ یہ قدرت اور حکمت اس کے وجود کے لیے بھی دلیل ہے، اور اس کو تسلیم کرنے سے حیات انسانی، انسانی زندگی اور اس وجود کائنات کا درست ادراک بھی شامل ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس کی تخلیق کے جلوے ہر جگہ نمایاں ہیں۔ یہ ایم سی کیوز اس میں 4 5 6 نکل گئے ہیں، آپ کو توجہ سے دینا ہوگا۔ جملوں کے اندر آنے والے لفظ وہی استعمال کرنے ہوں گے۔ اگر آپ اس کے مترادف الفاظ استعمال کرتے ہیں تو جو بک کے اندر موجود لفظ ہیں وہ سب سے زیادہ بہتر تسلیم کیے جاتے ہیں، جب تک کہ ایم سی کیوز میں ان کے جواب ان کے مترادف الفاظ کے ساتھ موجود نہ ہوں۔ وہاں پہ آپ کا آئی کیو لیول چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کو ان کے الفاظ کے مترادف الفاظ کے معنی آتے ہیں یا نہیں۔ انسان کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ اپنے خالق کو تسلیم کرے، اس کی محبت میں سرشار رہے۔ خالق کون؟ اللہ تعالیٰ، اور اس سے بے تحاشا محبت کرے اور اس کے احکام پر عمل کرے۔ قرآن مجید نے اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، یہاں پہ یہ کوشچن بھی آ جاتا ہے کہ اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے کسی آیت کا ترجمہ لکھیے۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ تو اس کا آنسر ہی ہوگا، شارٹ کوشچن کا آنسر بھی ہوگا، لیکن ایم سی کیوز بھی ہے۔ اب عبادت اور بندگی کا تقاضا ہے کہ پیدا تو اس نے کیا، حکم بھی اسی کا مانو، یعنی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو ہم عبادت بھی اسی کی کریں۔ آنکھ اس نے دی ہے تو اس کی رضا کے مطابق دیکھو، کان اس نے عطا کی ہیں تو اس کی فرمان کے مطابق سننے کی عادت ڈالو، سوچنے کی قوت اس پروردگار نے ہی عطا کی ہے تو ہر لمحہ اس کی ذات، قدرت اور اس کے احکام پر غور کرو۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا جو ہے انداز ہر انسان کے پاس اس طریقے سے ہونا چاہیے، اس کی سوچ کا زاویہ، اس کے سوچ سمجھنے کی صلاحیت، اس کی دانش مندی اور عقل مندی یہ ہو کہ وہ پیدا کرنے والے کی ہی اطاعت کرے۔ یہاں پہ ایم سی کیوز بھی ہے، یہ والی لائن، سوچ کا درست زاویہ محبت الہی کی دعوت دیتا ہے۔ سوچ کا درست زاویہ یعنی اگر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہترین ہے اور اس کے
اس کے اندر اپنے پیدا کرنے والے کی محبت ہے، تو کیا ہے کہ محبت الہی، اللہ تعالیٰ سے محبت کی دعوت دیتا ہے سوچ کر درست ہویا، اور کسی ایک معمولی حسن سلوک کہ کسی کا ایک معمولی حسن سلوک ساری عمر کی احسان مندی کا باعث بنتا ہے، یعنی کہ اگر ہمارے ساتھ کسی نے اچھا سلوک کیا تو ہم ہمیشہ اس کے احسان مند رہیں گے۔ تو جو زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یعنی کہ زندگی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو اس کے لیے ہم ساری عمر محبت کے جذبے اس کے لیے کیوں نہ پروان چڑھائیں، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کیوں نہ کریں۔ اسی لیے فرمایا بہت مشہور MCQs ہے جو چھپا ہوا ہے، جو آ جاتا ہے اور اس کا ترجمہ بھی آ جاتا ہے بعض اوقات، اور بعض اوقات کوشچن بھی آ جاتا ہے کہ اطاعت محبت میں سورۃ البقرہ کی آیت کا ترجمہ لکھیں یا اطاعت محبت کی آیت کا ترجمہ لکھیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ جو لوگ ایمان لے آئے اور وہ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرنے والے ہیں، جو لوگ ایمان لے آئے وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ ایمان کی تکمیل محبت کے بغیر ممکن نہیں، یہ بھی ایک MCQs ہے، کیونکہ جس عمل میں محبت کی کار فرمائی نہ ہو وہ کھوکھلا اور بے توفیق ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے، چاہے وہ جس سے محبت کرتا ہے، چاہے وہ حکمران ہو، چاہے وہ آپ کے والدین ہوں یا آپ کے بڑوں میں سے کوئی ہو، تو جب اس سے محبت کی جاتی ہے تو اس کی فرما برداری کی جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں نہیں۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے، یہ بھی ایک بہت مشہور MCQs ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا ہے کہ اس کے احکام کو دل سے تسلیم کیا جائے، یہ بھی مشہور MCQs ہے، اور پوری دل جمعی سے ان پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہر دور میں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، خاص رحمت ہے کہ اس نے انسان کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا، اس نے ہر دور میں انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے، اور انبیاء کے بعد یہ کام ولی اولیاء نے انجام دیا، اور ان پاک لوگوں کو اپنے احکام کتابوں یا صحیفوں کی شکل میں عطا فرمائے۔ احکام جو تھے وہ یہاں کتاب میں اتاری، ہمیں پتہ ہے کہ 4 کتابیں اتری، صحیفے جو تھوڑے تھوڑے احکامات تھے ان کی شکل میں عطا کی۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ ہدایت کے آخری پیغمبر ہیں، یعنی کہ یہاں پہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، حضرت محمد کے بعد کوئی اور نبی نہیں آیا، اور قرآن مجید جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا دائمی ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ جملہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور یہ بہت مشہور MCQs ہے۔ دائمی ہدایت یعنی کہ ہمیشہ کی، قیامت تک کی ہدایت کی کتاب ہے، اور انسان کی فلاح کے لیے آخری پیغام ہے، MCQs ہے، جس پر عمل پیرا ہو کر دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ بھی MCQs ہے، لیکن اس سے پہلے کہ قرآن پر عمل پیرا ہو کر یا قرآنی احکام پر عمل پیرا ہو کر دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ خاص طور پہ وہ جس ٹاپک کو ہم ٹچ کر رہے ہیں اس ٹاپک کو آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے اندر آنے والے MCQs کے ساتھ ان الفاظ کو، جیسے اللہ تعالیٰ کی محبت ہے تو ہم قرآن کا اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذکر کرتے ہوئے ہر جملے کو مکمل کریں گے، اس طرح ہمارا MCQs جو ہے وہ واضح ہو جائے گا کہ اس میں کیا بات کی گئی ہے۔